ان کا نام شیخ احمد تھا، نام بھول گئے، انہیں لوٹے والے بابا کہنے لگے، لوٹے والے بابا، لوٹے والے بابا، لوٹے، یہی سب نام ہوتا تھا۔ جس دن جو پیدا ہوا اسی دن اس کا نام وہی ہو جاتا تھا، بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ لیکن یار ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیا سنیچر کے دن آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا؟ تم نے کسی کا نام نہیں سنا ہوگا کہ عالی جناب محترم سنیچر صاحب آ رہے، سنا تم نے نام؟ سنیچر کا دن برا نہیں ہے، اس دن خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی۔ جی جی، اب میں بتاؤں، وہ بھورا نا ان کی خدمت کرتا تھا، تو کچھ مولانا لوگوں نے نا جن کے کہتے کیا اس فقیر کے پاس پڑا رہتا، تیری بیٹی جوان ہو گئی، مزدوری کر اور یوں کر تو کر، بیٹی کی شادی کرنی ہوگی تجھے، نہ تیرے چھپر بدلے، نہ یوں ہوا تو ہوا۔ اس کو رلا دیا، وہ رو کے جا کے بیٹھ گیا، بولے بھورا، یہ نہیں بولا، بھورا غصے میں تھا بھائی، کافی دنوں سے رہ رہا تھا بھورا غصے، بولے بھورا، جی حضور، بولے ذرا کیوں رو رہا؟ بولے حضور مت پوچھو، لوگ میری مذاق بناتے ہیں۔ کہا مذاق کو چھوڑ، تیری بیٹی بھی تو جوان ہو گئی ہے، اس کا رشتہ کر دینا۔ اب وہی بات یہ کہہ رہے رشتہ، بولے سرکار اسی لیے تو رو رہے ہوں۔ بولے جا گھر چلا جا، کل کو رشتے والے آئیں گے، 7 دن کے بعد بارات بلا لینا۔ اللہ والے دل کے حالات جانتے۔ بولے حضور 7 دن میں شادی؟ بولے ہاں۔ یہ گھر چلا گیا، رشتے والے آ گئے، 7 دن بعد بارات کی دعوت۔ اب بی بی بولی اجی تم کرو گے کیا؟ بھورا بولا بولیے مت، پیر صاحب نے کہا یا تو پٹ گیا یا بچ گیا۔ ڈر رہا تو نہ بھورا بھی، مگر پیر صاحب پہ بڑا بھروسہ تھا، اور پیر بھی پیری تھے، سمجھے؟ آج جیسے کچھ نالائق گھوم رہے ہیں ایسے نہیں تھے۔ اب ذرا سنو، وہ بھورا جب 3 دن رہ گئے، پھر میاں بولے بھورا کوئی انتظام کرا؟ بولے سرکار انتظام؟ بولے جی کیا ہے تیرے گھر میں؟ بولے حضور بس اتنے سے چاول ہوں گے، پہلے جو تھا نا شکرانہ بنتا تھا، بورا شکر، پسی ہوئی شکر کو بورا بولتے ہیں نا، کھانڈ، چاول پکا کے اس پہ وہ ڈالتے تھے، پھر لوٹے کی ٹوٹنی سے دیسی گھی ڈالتے تھے، یہ شکرانہ، اور مٹی کی پلیٹ ڈھوریا ہوتی تھی، یہ برات کا کھانا۔ بولے جا شکرانہ کر دیے۔ کہا حضور کھلاؤں گا کسے؟ میرے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں، کھلاؤں گا کیا؟ بولے یہاں سے جا تو جتنے بھی گاؤں پڑے سب میں دعوت کر دے۔ بھورا بھی بھورا ہی تھا، پہلے حضرت پہ ٹھوک دی، بولے سرکار آپ کی دعوت ہے۔ ہنسے پیر صاحب، کہنے لگے بہت چالاک ہے بھائی بھورا۔ بولے میری دعوت؟ بولے حضور آپ ہی کی دعوت ہے۔ اچھا، بولے بس اتنا ہی کہ میں آپ کو کھلاؤں گا، باقی آپ آ جاؤ گے تو آپ جانو، پھر تو آپ جانو۔ اب وہ کہنے لگا حضور آپ کی دعوت، جب چلا تو 7 گاؤں پڑے، ہر گاؤں میں چولہا نیند دعوت کر دی بھورا نے۔ گاؤں والے چکر میں پڑ گئے، بولے یا تو بھورا کی ہٹ گئی، یا پھر بھورا کو کوئی مال ہاتھ آ گیا۔ اب جس چوراہے پہ دیکھو تو بھورا کی دعوت، بھورا کی دعوت، چرچے چل رہے ہیں بھورا کی دعوت پہ۔ اب بھورا کی بیوی کہہ رہی ہے تو بتاؤ دعوت؟ بولے دعوت کر دی، 7 گاؤں میں چولہا نوت کر کے آئے۔ اب بیوی بولی لگ رہا طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ طبیعت ٹھیک کی بات کر رہی ہے، بالکل فریش ہوں۔ کہا بالکل فریش، اور پورے گاؤں میں بھی ہنگامہ ہو گیا، عورتیں کہہ رہی ہیں تم بھورا کو کہیں دکھا لو، انہیں ہوائی اثر ہو گیا لگ رہا یار۔ اچھا عورتیں بڑی جلدی چکر میں پڑ جائے، ہوائی اثر کو یار یہ اتنا لے کے بھاگتی۔ کسی کو کوئی بات ہو وہ کہہ دینا کہ مجھے دوا سے، بولی دیکھ دوا کام نہیں کرے گی، مجھے تو لگ رہا تجھے کسی نے کرا دیا، کسی میاں کو ڈھونڈ تو میاں کو، یہ ہے بہت بڑی، مروا کے چھوڑے گی یہ تمہیں۔ لیکن جب 1 دن رہ گیا، پیر
کیا؟ بولے بھورا ادھر آ. کوئی انتظام کرا؟ بولے سرکار بس پٹنے کا انتظام اور کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. اچھا کا سن یہ ہاں مولانا غفران صاحب ادھر اندور اور ادھر ایم پی ادھر باہر رہتے، کئی ہماری باہر ملاقات ہوئی، چپکے سے 50 کا نوٹ نکال کے دے جائیں، لگ رہا ہے ادھر کے ہی نوٹ چلنا ہے. یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سلامت رکھے. اور ان کی اور ایک اقبال، وہ کون سے قاری اقبال تھا کون سے آپ ہو، ان کی محبت بھری دعوت تھی، انہوں نے دعوت دی تھی تو میں حاضر. اتنا پیارا اخلاق ہے نا. انہوں نے ایک دو جملے بولے حضور بس، مگر ان لڑکوں نے بھی انہوں نے حق ادا کر دیا. انہوں نے تو ہر آدمی ان کی ساری جگہ بولے حضور ہم غریب آدمی ہیں ایسے اور ویسے، آپ آ جائیں گے یا جائیں. مگر میں نے آ کے دیکھا، میں نے کہا ایسے 2-4 غریب اور ہو جائیں تو پورے گاؤں کو ہی مالدار کر دیں گے. جی 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 تم بھی ہوئے نہیں ہوئے مالدار، خوش ہیں ویسے سمجھے. 4 ادھر مل رہے ہیں تو 2 ادھر بھی مل رہے ہیں. بندہ خوش ہے، اٹھ کے نہیں گیا. آج دیکھ رہے ابھی ایک جھٹکا اور ہے، تمہاری نذرانے پہ بھی لڑائی ہوگی، مگر لڑیو مت بیٹا، جتنے دیں گے اتنے رکھ لیو، ٹھیک ہے؟ سچ میں اچھا ٹھیک ہے. خوش. اب بات یہ چل رہی تھی، جب ایک دن رہ گیا بولے ادھر آپ وضو کا لوٹا بھر کے لاؤ. بھورا لایا، انہوں نے وضو بنا، رومال سے منہ پہنچا کر لے یہ رومال لے جاؤ، اور جتنے چاول ہو جتنی شکر ہو پکا کے اس پہ ڈھک دینا جتنا گھی ہو، اور نکال نکال کے کھلاتے رہنا، کھولنا نہیں. بولے ٹھیک ہے، کپڑا دے دیا. اب تو 7 گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے، چلو بھورا کو دیکھیں گے کیا حال ہے. کچھ تماشے والے تھے. اب ادھر چل رہا داڑا پیل چل رہا، اور بڑا بڑا کھدو سمجھے، جیسے بات اگر ولیمے میں جاتے نیچے کو منہ کر کے، یار کھاتا کا ہے میں. لیکن ذرا سنو، اب کھاتے جا رہے، برات بھی کھا رہی ہے، اتنے میں کہیں سے قلندر آ گیا. کون آ گیا؟ قلندر. اس نے اپنا پیالہ بڑھا دیا، بولے رکھ دے. پیالے میں رکھا، پھر اوپر سے شکر رکھی، بولے گھی لوٹ دے. جب گھی لوٹا تو اتنا بڑا پیالہ، کئی بالٹی گھی آ گیا. اب وہ پیالہ نہیں بھرتا، بولے میرے پیالہ بھر دے. اب بھورا کو فکر ہو گئی، اب بے عزتی ہو جائے گی، یہ ناکا کہاں سے آ گیا، اس کا پیالہ یا کہ ناکا بھرتا ہی نہیں ہے. مگر بھورا بھی بھورا تھا، لوگ کہنے لگے کہ ختم ہو جائے گا. بھورا نے آنگن میں کھڑے ہو کر کے اپنے پیر کو پکارا، یا بیرنگ شاہ ولی اب تمہیں آنا پڑے گا. اور جب آنکھ کھول کے دیکھی تو سامنے کھڑے ہیں، اور کہنے لگے بتا کیا بات ہے. کہ حضور اس کا پیالہ نہیں بھرتا ہے. بیرنگ شاہ ولی بولے لوٹا مجھے دے دے. انہوں نے لوٹا لیا. اب بیرنگ شاہ ولی لوٹتے جا رہے ہیں، اور ادھر پیالہ لگا ہوا، گھنٹوں لوٹتے لوٹتے گھنٹوں گزر گئے، نہ پیالہ بھرتا ہے، نہ لوٹے کی ٹوٹنی کی دھار ختم ہوتی ہے. ادھر لوگ دیکھ رہے، لوگوں نے کھانا چھوڑ دیا. آج تو فقیروں کی ذرا ٹکر دیکھو، لوگوں نے اپنا کھانا چھوڑ دیا، میلہ لگ گیا. آج تو فقیروں کی ٹکر ہو گئی ہے. ادھر جو تھا وہ اس کا پیالہ نہیں بھرتا، ادھر لوٹے کا ختم نہیں ہوتا. گھنٹوں گزر جاتے ہیں. نیچے سے قلندر کہنے لگا اگر صبح تک ڈالو گے تب بھی پیالہ نہیں بھرے گا. بیرنگ شاہ ولی بولے میں بھی غوث پاک کے بیٹے کا غلام ہوں، اگر قیامت تک لوٹوں گا تب بھی لوٹے کا ختم نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، جشن حوصل برا علماء اہل سنت حضرت علامہ سید مقیم رحمان صاحب قبلہ.
زندہ باد نگاہ مرد مومن سے بابا بدل جاتی ہے تقدیریں، بابا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی اور بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث پاک نا اپنی ایک بڑا پیارا واقعہ ہے، سنا دوں یا ختم کر دوں؟ سننا چاہ رہے ہو؟ اجا سب کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ جوش میں اور ہوش میں دونوں فیل تو نہیں ہو گئے؟ تو پھر ہاتھ اٹھاؤ کون کون سننا نہیں چاہ رہا۔ یہ بایزید پور کے بہت سمجھدار لوگ ہیں۔ ایک اللہ کے ولی گزرے جو بایزید بستامی کے نام سے تھے۔ جی جی اس کو بایزید لوگ بولتے ہیں، کیا کیا بولتے ہیں بھی، ہمارے یہی کیا بول رہے تھے نعرے میں لگا رہے۔ صحیح پروننسیشن تلفظ جو ہے اس کا بایزید پور کیا ہے؟ بایزید پور۔ ہاں، بہت بڑے پائے کے بزرگ، بہت بڑے ولی گزرے۔ نہیں یہاں سے نہیں، یہ کہہ رہے یہاں سے، یہ صبح کو انہی کے مزار پہنچ جائے گا، پتہ چلی اس بندے کا کوئی پتہ نہیں کہاں پہنچے۔ ایک کے تیجے میں پہنچ گیا، کہہ رہا بس یہ ورس کب شروع ہوا، پٹنا باقی تھا اسے۔ لیکن سنو، بڑے پیر صاحب نے کام بانٹ رکھے تھے، جیسے مدرسے کے بچے استاد بانٹ دیتے نا، تمہیں آج جھاڑو مارنی ہے، تمہیں کل پرسوں تمہیں یہ تمام کام بانٹ دیں۔ تو بڑے پیر صاحب نے ایک کو کہہ دیا تھا، تم میری خانقاہ میں نا مہمانوں کو سب کو ان کے جوتے چپل سنبھال کر رکھو گے۔ حضرت جب میں بغداد شریف گیا، میں کربلا شریف گیا نا، تو وہاں بغداد شریف بھی، او بیٹا، او بچوں، او نیلی ٹوپی، ادھر 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 کہاں بات کر رہا ہو؟ تو میں موبائل میں چہرہ کھنچوا کے پھر سب میں گھوم جاؤ گے۔ توجہ ہے، اب نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ تو یار تمہیں اللہ نے دولت دی، روپے، ایک مرتبہ نا بڑے پیر صاحب کے مزار شریف پہ ضرور جانا۔ بغداد شریف جب میں گیا تو حضرت ایسا لگتا ہے وہاں پہ نا ولیوں کا سمندر سیلاب آیا ہوا، اتنے ولی، اتنے حضرت سری سختی وہیں پہ ہیں، جنید بغدادی وہیں پہ ہیں، ابو بکر شبلی وہیں پہ ہیں، بہلول دانا وہیں پہ ہیں، ذوالنون مصری وہیں پہ ہیں، حضرت بشر حافی وہیں پہ ہیں، اور ایک نبی وہ بھی وہیں پہ ہیں۔ مطلب اتنے ولی کہ مت پوچھو۔ اور وہ جو دریا میں نا گھوڑے جو ڈال دیے تھے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جو گھوڑے، وہ جگہ بھی وہی ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی جو اپنا مسلح بچھاتے تھے، کبھی دریا کے اس پار تو کبھی اس پار، کبھی اس پار تو ایک دن نا ایک اللہ والے تھے، ان کو لوگ کچھ دیوانہ سمجھتے تھے، کچھ دانا، کچھ کہتے تھے یہ پاگل ہے، کچھ کہتے۔ ایک دن نا وہ دریا کے کنارے پہ مٹی کے گھر بنا کے کہہ رہے تھے کون ہے 10 روپے میں جنت کا مکان، 10 روپے میں جنت کا مکان۔ تو حضرت زبیدہ نے لے لیا تھا، خواب میں دیکھا تو وہ جنت میں نام لکھا ہوا۔ میں نے بڑے پیر صاحب نے کہا ہے، اگر ایمان والا نا کوئی میرے مدرسے کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہوا ادھر سے گزر جائے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ یار تو اس مدرسے کو میں دیکھ کے آیا، اور تم جاؤ نا تب بھی اس مدرسے میں گیا جہاں بڑے پیر صاحب بیٹھ کے پڑھاتے تھے، وہ جگہ دیکھ کے جہاں پہ بڑے پیر صاحب کا لنگر ہوتا تھا، اور اس دروازے پہ کتا رہتا تھا، کتا، وہ میری تقریروں میں آ گیا۔ وہ اصل میں بڑے پیر صاحب کے دور میں نا ایک ولی تھے، ان کا نام حضرت شیخ احمد جانی زندہ پیل، ان ولی کا نام تھا۔ ان کی کرامت یہ تھی، وہ شیر پہ سوار ہو کے چلتے تھے، اور جس کے یہاں جاتے تھے نا تو وہ یہ کہتے تھے پہلے میرے شیر کے لیے خوراک چاہیے۔ ان کے شیر کی خوراک تھی ایک گائے، تو سب لوگ مارے ڈر کے دے دیا گیا۔ کسی نے کہہ دیا ذرا بڑے پیر صاحب کے یہاں پہ چلے جانا، اور اچھا
میری چلتی. انہوں نے بڑے پیر صاحب کے یہاں خبر بھیجا دی. بڑے پیر صاحب بولے آ جاؤ گائے کا انتظام ہو جائے گا. 300 اللہ کے ولی بھی ساتھ میں چلے. چلو آج ٹکر ہے. کتنے ساتھ میں چلے؟ 300. جیسے ہی پہنچے بڑے پیر صاحب نے گائے بھی باندھ کے رکھ دی تھی. بڑے خوش ہوئے, استقبال کیا. آئیے بیٹھیے, ناشتہ کھانا پانی. بولے نہیں, پہلے میرے شیر کی خوراک. بڑے پیر بولے بیٹھیے. بولے نہیں, پہلے شیر. بولے وہ ہے. انہوں نے شیر کو چھوڑ دیا, گائے کی طرف کو چلا, مگر لنگر خانے کے دروازے پہ کتا بیٹھا رہتا تھا. اور کتا بھی اتنا کمزور تھا بیچارہ, بوٹی بوٹی تو سب غلام کھا جاتے تھے, چبنی ہڈی بھی چوس جاتے تھے, اسے سو کی ہڈی ملتی تھی. اس کتے کے بارے میں پڑھا میں نے, کوک پچکوی, اور چلتا تھا تو کبھی ادھر کو جھک گیا, کبھی ادھر کو جھک گیا, کبھی ٹانگیں آپس میں ٹکرا. کتا دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا. کتا اپنی زبان سے بولا, جنگل کے راجا کہاں جا رہے ہو؟ اب وہ سنے شیر, کہو جنگل کے راجا, گائے پہ ہاتھ لگانے نہیں دوں گا, پہلے مجھ سے ٹکر لینی پڑے گی. کتا اپنی زبان میں بولا, وہ پھٹیچر کتے. شیر کے سامنے کہا. یہ واقعہ سچا, کیونکہ اعلی حضرت کا شیر اس پہ آ گیا. اب وہ جو تھا کتا کہنے لگا, مان جا, دیکھ تو مہمان ہے, میں تیری عزت کر رہے ہوں, اگر لڑ نہیں ہے تو میدان میں آ جا. مگر شیر کہاں گھاس ڈالے. کتے نے بڑے پیر کی طرف کو دیکھا, بڑے پیر مسکرا کے سر ہلا دیے. کتا بولا اجازت مل گئی, اب آ جا تو. کتا بولا اجازت مل گئی, اب آ جا تو. شیر گائے کی طرف چلا اور کتا شیر کی طرف چلا. سب لوگ بولے کتے کو بچاؤ, مارا جائے گا. بڑے پیر بولے 5 منٹ میں رزلٹ دیکھ لیو کون مارا جائے گا. اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. پھر کتا بولا, دیکھ اب بھی مان جا, پھر مت کہیے موقع نہیں دیا تھا, برا رہے گا. دیکھ ہاتھ لگانے نہیں دوں گا, پہلے اگر تجھے طاقت آزمانی ہے تو مجھے میرے ساتھ میں آ جا. اب شیر نے نہیں سنی. شیر گائے کی طرف چلو. کتا بھی آگے بڑھا, جیسے گائے کے قریب پہنچا, شیر پیچھے ہٹ کے حملہ کرنے والا تھا. کتے نے آگے بڑھ کے شیر کی گردن پکڑ لی اور یہ لٹک گیا اور کہنے لگا, او جنگل کے راجا, میں نے تجھ سے کہا تھا جتنی طاقت لگانی ہے لگا لے, جتنی ہمت ہے تیرے اندر دکھا لے, جتنے داؤ یاد لگا لے, پھر مت کہنا کہ موقع نہیں دیا تھا. ادھر شیر پریشان تھا, گردن دبائی جا رہی ہے. سارے لوگ بولے ذرا کتے کو تو دیکھو. کتے نے اپنی آنکھوں سے بڑے پیر کی طرف دیکھا اور مسکرا کے جب نظر ماری تو کتے میں کرنٹ بڑھ گیا, کیونکہ یہ بڑے پیر کی نظروں کا کمال تھا. جیسے ہی کتے نے طاقت لگائی اور جب اٹھا کے پٹکا, شیر کو جان سے مار دیا. تبھی تو بریلی کے امام بولے, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. بولو یا غوث المدد, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. شیری کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. بولو یا غوث المدد, یا غوث المدد. سارے لوگ
मोहब्बत से बोले या गौस मदद सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें बुझे तलवार तेरा बोलो या गौस मदद नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, जश्मे गौसुल वरा, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद। अभी 2 बजे नहीं है, 8 मिनट है। 8 मिनट पूरे कर दूं, छोड़ दूं? जी तो मोबाइल से करूं या तकरीर से करूं? मैं समझा ऐसे ही आगे बढ़ा दूं। बड़े पीर ने काम बांट रखे थे, किसी को जूती संभालने का, किसी को खाना खिलाने का, और किसी को लोटा दे दिया ताका बेटा तुम पानी पिलाना वुजू बनवाना। जी जी आज इन्होंने मुझे मौलाना गुफरान साहब ने मुझे जब मैं यहाँ आया ना तो वुजू बना के आया, वुजू बनवाया। अल्लाह इनको सलामत रखे। अब लोटा दे दिया था, अब लोग उनका नाम भूल गए। उनका नाम शेख अहमद था अल बरकी, और मैं समझता हूं ये अल इबरीकी होंगे। इबरीकुन माने लोटा, समझे? तो अल बरकी एक दिन ना लोटे वाले बाबा को जब बहुत दिन हो गए तो दिल में ख्याल आया, यार चोर आते हैं तो यहां वली हो जाते हैं, डकैत आते हैं तो वली हो जाते हैं, किसी को गौस, किसी को कुतुब, किसी को अब्दाल, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। हमें इतने दिन हो गए लोटा ही लोटा, लोटा ही लोटा, हमें तो कोई पता नहीं करामत मिली या नहीं मिली, थक गए। ऐसा करते हैं, चलो जूते वाले और लोटे वाले दोनों में डिस्कस कर रहे थे, ऐसा करते हैं चलो थोड़ा 2-1 दिन टहल के आते हैं। टेल गया। अब क्या पता था बड़े पीर दिल के हालात जानते हैं, यहां तो सब कुछ पकड़ी जाती है। सुबह को 2 अल्लाह के वली आ गए, कहा हुजूर क्या हुक्म है? बड़े पीर बोले 3 दिन के लिए तुम्हें घूम के आना। ये लोटे वाले सुन रहे थे, बोले इन्हीं के साथ लग लूंगा और बड़े पीर को बताऊंगा नहीं। मगर क्या पता था वो दिल के हालात जानते हैं। अब जब लोटे वाले बाबा ने सुना, बड़े पीर ने उनसे कहा तुम्हें 3 दिन के लिए तफरी करके आना है, फिर बताऊंगा। कहा ठीक, अभी जाओ आराम करो। अब लोटे वाले पहुंच गए, तो बोले ओ अल्लाह वालो सुबह को जाओगे ना? कहा जी मैं भी आपके साथ चलूंगा। कहा तुम कौन हो? हम तुम्हें क्यों? चलियो ना, लेके चलिए, बड़ी मन्नत। बोले अच्छा ठीक है चलिए। अब बड़े पीर को नहीं बताया, बना लो है, अरे तुम ही बना लो, आ जाओ, तुम पास में बैठो, बुजुर्गों के हाथों जरा बरकत होगी, कम हो तो और बरकत कर दी। तवज्जो रखो, अब बरकत के लिए बैठे हैं, अल्लाह बरकत फरमाए। समझ? लेकिन सुनो, अब सुबह ही सुबह लोटे वाले बाबा भी उनके साथ निकल लिए, बड़े पीर को नहीं बताया, चल दिए, चले जा रहे, बड़े खुश। दोपहर हो गई, शाम हो गई, भूख के मारे आते, कहने लगे ओ अल्लाह वालो क्या तुम खाना नहीं खाते हो? बोले क्या मतलब? बोले मतलब छोड़ो, मुझे खाना खिलाओ। मैं बड़े पीर के यहां 3 टाइम खाना खाता, सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, शाम में खाना, मुझे खाना खिलाओ। उन दोनों में से एक अल्लाह के वली ने दुआ की, आसमान से खाने का दस्तरखान आ गया। तीनों लोगों ने बैठ करके खाना खा लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया, चल दिए। फिर एक दिन चलते चलते फिर भूख लगने लगी, दूसरे दिन कहा यार तुम कैसे हो, तुमसे कहा नहीं जाता खाना तैयार नहीं। अच्छा भूख लग रही? कहा जी। दूसरे दिन फिर दूसरे वली ने दुआ कर दी तो दस्तरखान आ गया। जैसे ही दस्तरखान आया, खाना खाया, खा के अल्लाह का शुक्र अदा किया, चल पड़े। अब जब तीसरा दिन आया, अब फिर इन्हें भूख लगने लगी, बोले आगे नहीं बढ़ूंगा, पहले खाना खिलाओ। तुमसे जब तक कहा नहीं जाए, तो वो दोनों बोले सुनो, पहले इन्होंने दुआ की तो दस्तरखान आया,
پھر میں نے دعا کی دسترخوان ہے، اب تمہارا نمبر ہے، تمہیں دعا کرنی ہے۔ لوٹے والے بابا پڑ گئے چکر میں کہ یار یہ تو ولی ہیں، میں کیا کروں؟ انہوں نے تو کھانا منگا لیا، مگر کیا پتا تھا یہ کھیل انہی کے لیے چل رہا ہے۔ لوٹے والے بابا اب دل میں بڑے پریشان، انہوں نے کہا نہیں تمہیں دعا کرنی پڑے گی۔ لوٹے والے والا بابا بولے ہاں ٹھیک ہے دعا کروں گا۔ چالاک بہت زیادہ تھے، کہا میں تم دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے دعا کروں گا۔ جیسے ہی بیچ میں کھڑے ہوئے آنکھوں میں آنسو لائے اور کہنے لگے مولا تو میرے حالات جانتا ہے، میں کتنا بڑا گناہگار ہوں، اے پروردگار عالم مولا مجھے پتا نہیں ہے یہ میری دینی جانب جس اللہ کے ولی کا انہوں نے واسطہ دیا ہے، یہ اللہ کے ولی جو کھڑے ہیں انہوں نے جس ولی کا واسطہ دیا ہے انہی کے واسطے سے مجھے کھانا دے دے۔ اور پھر کہنے لگے مولا جو میری بائی جانب کھڑے ہیں انہوں نے جس اللہ کے ولی کا واسطہ دیا ہے، انہوں نے جن کا واسطہ دیا ہے ان کے صدقے میں کھانا دے دے۔ انہوں نے جب دعا مانگی تو دو دسترخوان آ جاتے ہیں، دو دسترخوان آ گئے تو بڑے خوش ہوئے۔ ان دونوں نے کہا یہ بتاؤ میں نے دعا کی تو ایک دسترخوان آیا، انہوں نے دعا کی تو ایک دسترخوان آیا، تم نے کون سے ولی کا واسطہ دیا تھا جو دو دسترخوان آئے؟ ہم نے جس ولی کا واسطہ دیا تو ایک دسترخوان آیا، تم نے کون سے ولی کا واسطہ دیا؟ واسطہ دے کر کے دعا مانگی جو دو دسترخوان آئے۔ اب نام انہیں پتا نہیں تھا، پھر پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ بتاؤ پہلے دعا تم نے مانگی یا میں نے؟ تو وہ دونوں ولی بولے ہم نے مانگی۔ تو پہلے تمہیں نام بتانا پڑے گا، تم نے کس ولی کا واسطہ دیا ہے؟ اب وہ لوٹے والے بابا سوچنے لگے میں بھی انہی ولی کا نام بتاؤں گا کیونکہ مجھے نام پتا نہیں تھا۔ ادھر وہ دونوں کہنے لگے سنو اگر ہم غوث پاک کا واسطہ دیتے تو یہ واسطہ بہت بڑا ہوتا، ہم حسین پاک کا واسطہ دیتے تو اور بڑا ہوتا، ہم نبی کا واسطہ دیتے تو اور بڑا ہوتا، تو پھر تم نے کس کا واسطہ دیا؟ تو وہ دونوں ولی کہنے لگے ہم نے غوث پاک کی بارگاہ میں ایک لوٹے والے بابا رہتے ہیں، ہم نے ان لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا ہے۔ کہا لوٹے والے بابا اس لیے غوث پاک کی اگر نظر چور پہ پڑی تو چور کو ولی بنا دیا، کسی ڈکیت پہ پڑی تو اس کو ولی بنا دیا، کسی بے نمازی پہ پڑی تو وہ نمازی ہو گیا، کسی فقیر پہ پڑی تو وہ بادشاہ ہو گیا۔ لیکن لوٹے والے بابا ان پہ صبح نظر پڑی، دوپہر نظر پڑی، شام نظر پڑی، وہ کتنے بڑے ولی ہو گئے ہوں گے، ہم نے لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا۔ اب یہ لوٹے والے بابا چکر میں پڑ گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یا غوث مجھے پتا بھی نہیں ہے اور میں اتنے کمال کا ہو گیا۔ جب اتنا کہا تو لوٹے والے بابا بولے یہ بتاؤ تم نے لوٹے والے بابا کو دیکھا ہے، تم نے ان کا دیدار کیا ہے، تم نے ان کا چہرہ دیکھا ہے؟ سارے وہ دونوں ولی کہنے لگے ہم نے لوٹے والے بابا کو نہیں دیکھا، مگر یہاں سے جا کر کے ہم بڑے پیر صاحب سے ان لوٹے والے بابا کے دیدار کے لیے درخواست کریں گے، ہم انہیں دیکھنا چاہیں گے۔ جب اتنا کہا تو انہوں نے اپنے بٹن توڑ لیے اور کہنے لگے یا غوث مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پتا بھی نہیں تھا، میں یہ سوچ رہا تھا غوث نے مجھے کچھ نہیں دیا، غوث کے دربار سے مجھے کچھ نہیں ملا، آپ نے اتنی نظریں میرے اوپر ڈالی، نظریں کرم ڈالی، میرا بیڑا پار ہو گیا۔ دونوں ولی کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگے سنو تم نے لوٹے والے بابا کو نہیں دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے علاوہ بڑے پیر کے یہاں لوٹے والے بابا کے نام سے کوئی اور مشہور نہیں ہے، لو دیکھ لو لوٹے والے بابا میں ہی ہوں۔ روتے ہوئے دوڑے، غوث کی نظر غوث پاک کے قدموں پہ گر گئے،
کہنے لگے غوث پاک مجھے معاف کر دو. غوث پاک مسکرا کر کے بولے تمہیں اپنا مقام پتا چل گیا. ارے غوث جب دشمنوں کو ولی بنا سکتا ہے تو اپنے چاہنے والوں کو کب محتاج رہنے دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ سید مقبر رحمان صاحب قبلہ علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد. اعلی حضرت بھی تو استغاثہ پیش کرتے ہیں تو کدھر. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. بے شک تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تھانے میں جس کی زیادہ چلتی اسی کو تو لے جائیں گے سفارش کے لیے. تو اعلی حضرت سرکار کی بارگاہ میں سفارش کے لیے کس کو لے کے گئے؟ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. سفارشی بنا کر کے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا سب لوگ کہنا یا غوث المدد، یا غوث جو المدد. میرا جس کی جو دل میں تمنا و آرزو اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے دل سے مانگ کیا لے، مطلب؟ غوث پاک کی وہ محفل ہوتی ہے نہ جانے کتنوں کی بگڑی بن جاتی ہے. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلی تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. بولو یا غوث المدد. یا غوث کیا المدد. دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا. میں دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا پروردگار اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما. اے اللہ ان کو اتنا دے ان کی دنیا اور آخرت دونوں